السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال الله تعالى في موضع آخر: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. حاضرین گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، علماء کرام، جمعیت و جماعت کے ذمہ دار احباب، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ یا اللہ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے بعد قرآن مجید سے سورہ بقرہ اور سورہ مریم کی مختلف آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ انہی آیات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے بیٹھنے کو یہاں قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام کو دین پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ بار الہ ہم تمام کا جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ برادران اسلام میں توحید کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی نیکی ہے، یعنی توحید اللہ کے نزدیک سب سے بڑی نیکی ہے، اس کے بعد اگر کوئی نیکی ہے سب سے بڑی تو وہ ہے اسلام کا دوسرا رکن، جو مکمل ذکر الہی، خضوع اور خضوع سے عبارت ہے، نماز، جسے قرآن مجید کے اندر صلاۃ کہا گیا ہے۔ کئی معنی ہیں صلاۃ کے، میں اس جانب نہیں جانا چاہتا کہ سب سے بڑی نیکی ہے توحید کے بعد، اور یہی وہ عمل ہے، یہی وہ نیکی ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے روز سب سے پہلے اپنے حقوق میں سے جس کا حساب لے گا، جس کے بارے میں پوچھے گا، وہ نماز۔ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة۔ بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کے حقوق میں سے کس چیز کا سوال کیا جائے گا، جس کے بارے میں جانچ پڑتال ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی، وہ نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح صلاح، اگر نماز درست ہو گئی تو اس کے سارے اعمال درست ہو گئے۔ وہی فصل اگر نماز خراب ہو گئی، نماز کے اندر کچھ کوتاہی پائی گئی، نماز کے اندر ذرا برابر کی کمی بیشی پائی گئی، فصل سائر اعمالی، تو اس کے سارے عمل کا اس پر اثر پڑے گا۔ سارے اعمال کی خرابی کا پورا ہماری نماز کی خرابی ذریعہ ہے، اور سارے اعمال کی اصلاح کا ہماری نماز کا درست ہونا ذریعہ ہے۔ تو نماز بڑی اہم ہے میرے بھائی۔ صلاۃ کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین کا ستون قرار دیا ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من ہدمھا فقد ہدم الدین، جس نے اسے ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا ہے۔
جس طرح سے کوئی عمارت چند پیلروں پر کھڑی ہو، اس میں سے کوئی پیلر کمزور پڑ جائے تو اس عمارت کے گرنے کا خطرہ ہمیشہ لگا رہتا ہے، اسی طرح سے نماز کا مسئلہ بھی ہے۔ اگر ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، اس کے اندر سستی اور کاہلی برتتے ہیں، یا اسے ہم ادا کرتے ہوئے بغیر خضوع کے ادا کر رہے ہیں، تو یوں سمجھ لیجیے کہ ہم نے اس پلر پر کہیں چوری نہیں کی ہے، یوں سمجھ لیجیے کہ ہم اس پلر سے مکمل غافل ہیں، یوں سمجھ لیجیے کہ ہم اس پلر کی کوئی اہمیت نہیں لے رہے ہیں۔ اور ایسا غافل آدمی اگر رہے گا اس گھر کے اندر تو کبھی بھی اس پر گھر گر سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایسے آدمیوں کے اسلام پر ہمیشہ خطرہ منڈلاتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دل کا ستون قرار دیا ہے، ستون مضبوط ہوتا تو گھر مضبوط۔ اسی طرح سے یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کس طرح نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آنکھوں کو ٹھنڈک نماز سے ملتی۔ ہم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا بنا رہے ہیں؟ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کے ڈبہ، اس کو جب تک ہم دیکھتے نہیں ہیں تب تک ہمیں چین نہیں آتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر ڈبہ کھو جاتا ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، چڑیا اٹھتے ہیں، کوئی اسے غائب کر دے، کوئی اسے چھوڑے، تھوڑا سا فنکشن اس کا ادھر سے ادھر کر دے، اس کا لاس چینج کر دے تو ہم بیکار ہو جاتے ہیں۔ ہماری نماز چھوٹ جائے تو ہم بیکار نہیں ہوتے، نماز ہماری بے وقت ہو جائے تو ہم بیکار نہیں ہوتے، نماز ہماری ضائع ہو جائے تو ہم بیکار نہیں ہوتے، نماز کے اندر ہم ہر طرح کی حرکت کرتے رہتے ہیں، خضوع ہمارا غائب ہے تو ہم بیکار نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھا گیا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ نماز یہ کافر اور مومن کے درمیان حد فاصل ہے۔ اسی نماز سے ہم ایک مسلمان کو پہچان سکتے ہیں، اور اسی نماز سے ہم اس کے درمیان فرق کرتے ہیں کہ یہ کافر ہے یا مسلم ہے۔ یعنی جو شخص نماز کا پابند ہے ہم اسے مسلمان سمجھتے ہیں، اور جو شخص بے نمازی ہے اس کے کافر ہونے پر یہی معیار ہے، یہی پیمانہ ہے یہ نماز کہ وہ شخص کافر ہے، بے نمازی ہے، جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ رہا ہے، انکاری ہے نماز کا عمل کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، تو اس پر کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے کہ یہ شخص کافر ہے۔ گویا یہ حد سے فاصل ہے، یہی آڑ ہے نماز کافر اور مومن کے درمیان، بین الرجل وبین الشرک والکفر، کہ آدمی اور اس کے کفر و شرک کے درمیان اگر کوئی حد سے فاصل ہے تو یہی نماز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں الفاظ بیان کر رہے ہیں العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، کہ ہمارے ان کے درمیان جو عہد ہے، ہمارے ان کے درمیان جو ایگریمنٹ ہے وہ نماز کا ہے، جو شخص نماز چھوڑ دیا فقط کفر، وہ شخص کافر ہو گیا۔ تو نماز کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ آپ قرآن مجید کھول کر کے دیکھیں، غیبی امور میں سے اللہ رب العالمین نے جن چیزوں پر غیبی امور میں کا تذکرہ جہاں کیا ہے، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے مومنوں کی جو صفات بیان کروائی ہے وہاں صفت یہ بیان کروائی ہے کہ مومن نمازی ہوتا ہے، اور مومنوں کی کامیابی کا جو اللہ تعالیٰ نے چارٹ دلانا شروع کیا ہے اس کی صفات بیان کرتے ہوئے تو سب سے پہلے کامیابی کی جو زیرہ پر بنایا ہے، کامیابی کا جو ذریعہ بتایا ہے وہ نماز ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ صرف نماز ہی نہیں بلکہ خضوع سے ادا کرنے والے نماز میں کامیاب ہے۔ خضوع کے ساتھ، یہ نہ ہو کہ آپ کا جسم تو یہاں حاضر ہے مسجد کے اندر، باقی ساری چیزیں مارکیٹ میں ہے، گھر میں ہے، باقی واحد حاضر اور جمع پائے، جسم حاضر ہے باقی سب سوچ خیال فکر آپ کی جمع پائے ہیں۔ خضوع رب کے ساتھ نماز ادا کرنے والوں کو اللہ نے کامیاب قرار دیا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ خضوع کے ساتھ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو کامیابی کی سیڑھیوں میں سے جو سب سے پہلی
नमाज। इसीलिए मैंने कहा कि अगर नमाज दुरुस्त हो गई तो हमारा सारा मामला दुरुस्त है। अगर नमाज में कुछ भी गड़बड़ी आ गई तो सारे अमाल में हम फंसते चले जाएंगे। और आप जानते हैं जहन्नम के लिए जाने वाले जो सबसे पहली चीज अल्लाह ताला ने बयान करवाई है कि जिसकी वजह से लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे वो यही है, जब पूछेंगे जन्नती जन्नतियों से माँ सगा का खूब सफर तुम्हें कौन सी चीज से जहन्नम में पहुंचा दिया है, किस वजह से तुम जहन्नम में चले गए, तुम तो हमारे साथ दुनिया में उठते बैठते थे, खाते पीते थे, कारोबार में हमारे शरीर थे, पार्टनर थे, हम सफर थे, कोई भी मामला दुनिया में तुम्हारे बगैर नहीं होता था, लेकिन क्या वजह है कि मैं जन्नत में और तुम जहन्नम में? क्या वजह है? अपने दोस्त को तलाक देना आदमी जन्नत के अंदर नहीं पाएगा तो जरा झांक के देखूं, जहन्नम के अंदर तो नहीं चला गया है, वहां से देखेगा तो वहां दिखाई पड़ेगा, वो उससे पूछेगा मान खाना तो चीज कौन सी चीज से तुम्हें जहन्नम में पहुंचाया गया? आपको दुनिया में तो हमारे बगैर कोई काम नहीं होता था, हम दोनों साथ रहते थे। लम्बा को भी मुसलमान पहला जवाब जो आएगा वो है हम बेनमाज़ी, हम बेनमाज़ी। तो गोया नमाज की इतनी अहमियत है कि इसी नमाज की वजह से इंसान पर मोमिन और काफिर होने का फतवा लगाया जाता है। इसी नमाज की वजह से हमारे जन्नत और जहन्नम में जाने का फैसला होगा। यही नमाज है जिसके बारे में अल्लाह ताला सबसे पहले पूछेगा। यही नमाज है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे नबियों पर फर्ज की, सारे नबियों पर। आप पुराने नबी उठा करके देखें, हर एक नबी के बारे में आएगा आपको कि वो नमाज पढ़ने वाले थे, नमाज अदा करने वाले थे, सारे नबियों। यह अलग बात है कि उन पर रकात और कैफियत उसकी अलग रही हो, 5 वक्त की नहीं पढ़ दी, लेकिन किसी वक्त की तो बस ऊपर सारे नबियों का शुरू से आखिर तक जितने अध्याय कराना है तौहीद के साथ साथ नमाज शुरू कर पढ़। और हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 5 वक्त की नमाज है, मगर हमने से बात लोग सिर्फ हफ्ते में 1 वक्त की नमाज का नमाज है, वो है जुमा की नमाज। बाकी हफ्ते भर आए रहते हैं नमाज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिन और रात में जाकर के 5 वक्त की नमाज पढ़ ली है। हम पता नहीं किस शरीयत के इस नबी के मानने वाले हैं कि हम इस हफ्ते में सिर्फ 1 नमाज अदा करते हैं। लम्बा मुसल्लीन हम बेनमाजी थे, तो सब जहन्नम के अंदर चलेंगे। जवाब पर जरा और मोमिनों की कामयाबी की जो सिफत बयान करवाई अल्लाह ताला ने, वो नमाज जहन्नम में जाने वालों के लिए जो सबसे बड़ा सबक और जरिया बताया अल्लाह ताला ने। आपसी गुफ्तगू जो होगी और सबसे पहला सबक जो बताएंगे कोई और चीज नहीं बताएंगे। क्या वैसे कि वैसे सबसे पहले कहेंगे हम बेनमाजी, हम नमाज नहीं पढ़ते, तुम चले जाते थे, सब मामले को तुम्हारे ही साथ होता था, लेकिन मस्जिद से हम तुम्हारे साथ ले जाते थे, मस्जिद में हम तुम्हारे साथ ले जाते थे। मेरे भाइयों, नमाज की बड़ी अहमियत है, इसको जहन में रखते हुए चंद बातें आप अल्लाह के सामने याद करना है कि ये नमाज की जितनी अहमियत है, तो इसका मतलब ये है कि नमाज हमारे सारे मसाइल का हल भी है। यही नमाज हमारे सारे मसाइल का हल भी है। हमारी जहनी परेशानी हो, आज बहुत सारे लोग गोलियां खाते हैं सुकून हासिल करने के लिए, बहुत सारे लोग हॉस्पिटलों का चक्कर लगाते हैं, मगर उन्हें उन दवाओं से थोड़ी देर के लिए टेम्पोररी आर्जी सुकून तो मिलता है, मगर दायमी सुकून नहीं मिलता है उन्हें। दवा का असर खत्म हुआ और बहुत सारे दवा खाने के बाद भी बेचैन ही रहते हैं। दवा का असर खत्म हुआ, उनके बाद भी बेचैनी बढ़ती है, पता नहीं क्यों मौलाना भूगुल कर रहा है, घबरा रहा है, परेशान हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, ये हो रहा तरह तरह की परेशानियां। जहनी तौर पर बिल्कुल लोग ऐसे हैं जैसे मफलूज हो चुके हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा, इतना टेंशन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उठा करके देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई गम परेशानी लाहिक होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई उलझन और घबराहट होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम में खड़े हो जाया करते हैं। हमें उलझन और घबराहट होती है तो हम कट्टों पर बैठ करके ताज़ी हवाएं लेते हैं। हमें उलझन और घबराहट होती है तो टाइम पास करने के लिए कोई ना कोई फंक्शन उंगलियों से चलाना शुरू करते हैं। हमें उलझन और घबराहट होती है तो हम उनके पीरों मुरीदों हकीमों के पीछे दौड़ना शुरू करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा हकीम
تعلیم ہے اس کے دروازوں پر ہم دستک نہیں دیتے، اللہ رب العالمین کے گھر میں ہم حاضری نہیں دیتے ہیں تاکہ یہاں ہمیں سکون مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے غزوہ خندق کے موقع پر دیکھا، اور غزوہ خندق میرے بھائیوں کو بڑا ٹینشن بھرا غزوہ ثابت ہوا، بڑا ٹینشن بھرا غزوہ ثابت ہوا، ایسا ٹینشن بھرا غزوہ ثابت ہوا کہ اتنا خوف تھا کہ یہ سارے لوگ تو مخالف طاقتیں تھیں مدینہ کے اندر گھس کر حملہ کریں گے، اور یہی وجہ تھی کہ مدینہ کے اطراف میں خندق کھودا گیا تھا۔ خود اس خطرے کے اندر اس خندق کی کھدائی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے نبی شریف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے تیار ہیں، آپ کے پیٹ پر دو پتھر بنے ہوئے ہیں، دونوں پتھر بنے ہوئے ہیں۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول بڑی بھوک لگی ہے، کھولتے کھولتے میں بھوک سے بیدار ہو گیا، اپنا کرتا اٹھایا دکھایا کہ میرے پیٹ پر پتھر بنا ہوا ہے، ذرا دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا کپڑا اٹھایا تو دیکھا کہ آپ کے پیٹ پر تو دو پتھر بنے ہوئے ہیں، اور بات چاہیے مائل پر رحمت للعالمین پر جو ہے کہ یہ مثال آئے ہوگا، اتنا خطرناک موڑ لیے ہوئے کپڑا تھا کہ پیٹ پر پتھر باندھ کر کے اپنے جان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی پڑی ہے، تو بھی مسلمانوں نے کیا ہے۔ اسی خبر کی فتح یاسین کے لیے حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہیں، پریشان ہیں، اس پریشانی کے لیے کسی کے پاس تجربہ اور نسخہ لینے نہیں گیا صلی اللہ علیہ وسلم، ماہرین کی طرف رجوع نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں ایک رات اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا تھا، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں دیکھا ہی نہیں، پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پریشان کیے ہوئے تھی، مسلمانوں کی اور اسی طرح سے مدینہ کے باشندوں کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بے چین تھے مخالف طاقتوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہو کر کے نماز میں اللہ رب العالمین کے سامنے آپ عاجزی کر رہے ہیں، گریہ ازاری کر رہے ہیں، سجدے میں جا کر کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اس خطرے کی فتح یاسین کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر کر کے رات میں تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سجدے میں کھڑے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں پڑے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین۔ ہم جب بے چین ہو رہے ہیں تو اپنا محاسبہ کریں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ بے چینی کا یہ علاج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بادل دیکھ لیتے کہ آسمان میں گھنے بادل آ گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ ہم جب گھنے بادل دیکھتے ہیں تو موبائل نکال کے کیمرے میں اس کے مناظر قید کرتے ہیں، فوٹو کھینچتے ہیں، دوستوں کو شیئر کرتے ہیں اور اس پر منظر دکھاتے ہیں اور اس پر لائک یا کمنٹ چاہتے ہیں ہم یہ کیسا منظر دکھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کر کے مسجد آتے ہیں، مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تو کہا اے عائشہ، ایک قوم اسی بادل کی وجہ سے ہلاک ہو گئی ہے، پتہ نہیں یہ بادل جب برسے گا تو اس کے اندر رحمت برسے گی یا زحمت بن کر کے برسے گا، کہیں عذاب نہ ہو اس قوم اسی بادل کے گھنے بادلوں کی وجہ سے، یعنی اس پر اتنی بارش ہو گئی، ہوائیں چلی اور وہ سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے، قوم آپ ہو گیا، ہلاک برباد ہو کے تباہ ہو گئے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم پر عذاب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو کے اتنا خوف کھا رہے ہیں تو جو چین ہو رہے ہیں تو کہاں آ رہے ہیں؟ نماز میں اللہ کے حضور آ کر کے دعا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے اس چین سے اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے دعا کرنے سے نماز کے اندر حاصل ہو رہے ہیں۔ تو یہ ذہنی پریشانیوں کا علاج آج بہت سارے لوگ ہیں، اور امریکہ کے یونیورسٹی نے پوری دنیا کے اندر اپنی تحقیقی ٹیم سے تحقیق یہ کروایا کہ ذرا پتہ لگاؤ کہ دنیا کے کن خطوں میں زیادہ پاگلوں کی تعداد ہے، ذہنی اور دماغی طور پر مریضوں کی تعداد کن خطوں میں ہے۔ یہ سروے کرنے والی ٹیم ہے جاتی ہے، سروے کر کے جو رپورٹ آتی ہے وہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ذہنی اور دماغی طور پر سب سے کم تعداد
جو لوگ نماز کی پابندی کرنے والے ہیں، اللہ اکبر، جو لوگ نماز کی پابندی کرنے والے ہیں ان کا حافظہ خراب نہیں ہوتا، وہ پاگل نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی بتائی گئی، وجہ یہ بتائی گئی کہ انسان کے پاس دماغ کی وجہ جو ہے ایسی ہوتی ہے کہ کبھی کبھار خون نہیں پہنچ پاتا ہے، تو خون نہ پہنچ پانے کی وجہ سے اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، وہ دھیرے دھیرے پاگل ہو جاتا ہے، خون منتقل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ سجدے میں جاتا ہے تو سجدے کے عالم میں اس کے خون کا دوران تیز ہو جاتا ہے، وہاں پہنچتا ہے۔ اور مسلمان لوگ، نماز پڑھنے والے لوگ سجدہ کرتے ہیں، یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ جو روکا وغیرہ کرنے والے لوگوں کو وہ نیچے سر جھکواتے ہیں، ان کو طرح سے اٹھاتے گراتے ہیں۔ ہم لوگ جو رکوع کے اندر رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، عبادت تو ہے ہی ہے، ہماری صحت کا بھی ضامن ہے نماز، عبادت تو عبادت ہے ہی ہے، ہماری صحت کا بھی ضامن ہے۔ تو جو لوگ سجدہ کرتے ہیں ان کے خون کا دوران برابر ہر نفس کے اندر پہنچتا ہے۔ ہمیں حکمت سمجھ میں نہیں آتی، ہم سوچتے ہیں کچھ فائدہ نہیں مل رہا ہے، 10-15 منٹ میرا ضائع ہو جا رہا ہے، میں بیٹھ کر کے کچھ کاروبار کر لیتا، کئی کسٹمروں کو ڈیل کر لیتا۔ میرے بھائیوں، جو نماز جس کو لذت مل جاتی ہے کبھی وہ نماز چھوڑنا نہیں چاہتے، جس کو لذت مل جاتی ہے کبھی نماز چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ذہنی طور پر بھی ہم نے بہت سارے لوگ پریشان ہیں، ایسے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ نماز پڑھیے، نماز پڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے نماز کو شفا رکھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایمان والو مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کرو، نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرو، جو مصیبت پریشانی تم پر آئی ہے اس پر صبر کرو۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے نماز پڑھ کر کے اللہ سے دعا کرو، اس تکلیف پر صبر کرو، دونوں چیزوں سے مدد طلب کرو۔ ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھنے کے بعد شکوہ شکایت بے صبری کا مظاہرہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دوسرے نے کہا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، لیکن یاد رکھیے نماز کا پڑھنا، صبر کا کرنا یہ بڑا بھاری گزرتا ہے، مگر خضوع رکھنے والے لوگوں کا، خضوع جن کے یہاں ہے، جو خاشعین کی خصلت سے متصف ہے، ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہوگی، ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہوگی۔ وہ چاہے آندھی چلے، طوفان چلے، وہ نماز میں حاضر ہوتے ہیں، جماعت کے ساتھ آ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہیلے بہانے نہیں بناتے ہیں، وہ آنکھوں کے نابینا ہو تو بھی مسجد کے اندر آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، وہ ہیلے بہانے نہیں کرتے کہ مجھے آنکھ نہیں اس وجہ سے مسجد میں جاؤں گا۔ تو یہ گرا ان لوگوں پر گزرتی ہے جو منافق ہوتے ہیں، گرا ان لوگوں پر گزرتی ہے جنہیں نماز کو کچھ لذت نہیں ملتی ہے، یہ نماز ان لوگوں کو بہت ثابت ہوتی ہے جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جن لوگوں کا ایمان مضبوط ہو، جو نماز کی لذت اور اس کی چاشنی سے محدود ہو چکے ہوتے ہیں، وہ کبھی اپنی نماز کو بے وقت تک ہونے نہیں دیتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے عبادت میں نہیں پائے۔ تو ذہنی پریشانیاں ہیں آپ نماز پڑھتے، اسی طرح سے بہت سارے لوگ روٹی کا شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا کاروبار نہیں چلتا ہے، ہماری کوئی بات نہیں لگ رہی ہے، یا ہمارے یہاں بہت کم، ہماری تنخواہ بہت کم ہے، خرچہ بڑی مشکل سے چل پاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کی یہ تنگی مساعدگی میں تبدیل ہو جائے گی۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی شکایت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا يَجْعَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ آپ حکم کیجیے اپنے اہل والوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے، وہاں تو سبھی کو خطاب کیا جا رہا ہے، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ بھی اس پر ڈٹے رہیے۔ ایسا نہ ہو کہ گھر والوں سے نہیں نماز پڑھے، بہت ساری ہماری مائیں کہنے کہتی ہیں ہمارے شوہر پر آ کر نماز پڑھتے، یا وہ خود کہتی ہیں کہ میں پابند ہوں نماز کی، دعا کرتی رہتی ہوں کہ اپنے کے اللہ کی کمائی میں برکت دے، مگر کیا آپ کے شوہر بھی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا آپ کے شوہر کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ کے بچے جو 10 سال سے اوپر کے ہو گئے وہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ پتا نہیں اس کے گناہ کی وجہ سے آپ کی روزی ڈوب گئی ہے، پتا نہیں کس کے گناہ کی وجہ سے آپ کے روزی کی برکت ختم ہو گئی ہے، پتا نہیں کس کے گناہ اور کمی کی وجہ سے آپ کی
की नौकरी नहीं लग रही है, आपके घर के अंदर अमन अमान नहीं है, सुकून नहीं है, खुशांति नहीं हो रही है इसके अंदर। इसलिए सारे लोगों को नमाज़ी होना चाहिए। इस्लाम का ये तसव्वुर ही नहीं है कि उसका मानने वाला भी नमाज़ी हो, इस्लाम पर चलने वाला भी नमाज़ी हो। इस्लाम में सोचा ही नहीं जा सकता है कि मुसलमान और वो बेनमाज़ी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अगर हमारे यहाँ ये शिकायत है कि हमारी रोटियों की तंगी है, हमारी रोटियों में कुछ बेबरकती है, तो हम नमाज पढ़ना शुरू कर दें। कुरान गवाही दे रहा है आपके रोटियों को अल्लाह ताला बढ़ा देगा, वह सोना अल्लाह ताला को बढ़ाएगा। ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुक। हम आपसे रोटी नहीं चाहते हैं, हम तो रोटी देने वाले हैं। किसके सिवाय से? नमाज के जरिए। इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। इसी तरह से बहुत सारे लोग हमें तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला होने वाले, बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला है, बड़ी बड़ी परेशानियों में मुब्तला है। बीमारियां ठीक नहीं हो रही, कैंसर का मर्ज है, शुगर का मर्ज है, न जाने कौन कौन सी बीमारियां हैं। अल्लाह हम सबकी हर तरह की बीमारी से हिफाजत फरमाए। नई पुरानी और लाइलाज जो भी बीमारी है, अल्लाह हर बीमारी से हम सबकी हिफाजत करवा। बहुत सारे लोग इसमें मुब्तला हैं। अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज के अंदर एक अजीब सी तासीर रखी है, अजीब सी तासीर रखी है कि ये नमाज दुनिया की हर मुसीबत का इलाज है, दुनिया की हर बीमारी का इलाज है। जो शख्स नमाज पढ़ता है उसके लिए शिफा है। बयान करते हैं कि अगर दो लोग हैं, उन लोगों को बला पहुंच गई है, वो किसी आफत और मुसीबत में गिरफ्तार हो गए हैं, जैसे अभी कोरोना वगैरह का दौर चल रहा है, चल रहा था, इसमें बहुत सारे लोग मुब्तला हो गए, शिकार हो गए। तो कहा कि अगर दो लोग किसी वबा के शिकार हो जाए, अगर वो नमाज़ी है, नमाज पढ़ने लगे, तो फिर उन्हें इस वबा से निजात मिल जाती है। और तकलीफ का मुशाहिदा मैं आपको कराता हूँ, आप सर्वे कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी मस्जिद में जितने भी नमाज़ी हैं, जितने भी नमाज़ी हैं, किसी को करुणा हुआ आपको पता चले? अल्लाह का शुक्र है, नमाज पढ़ने वाला वबाओं के अंदर मुब्तला नहीं होता है। किसी मस्जिद में ऐसा केस नहीं आया है कि फला मस्जिद के अंदर फला मुसल्ली को करुणा था, इसकी वजह से पुलिस गाड़ी उठा करके लेके चली गई। ये नमाज की तासीर है मेरे भाइयों। नमाज के अंदर अल्लाह ने शिफा रखा है, नमाज की बरकत से उसकी बीमारी दूर हो गई है। अल्लाह यही बयान फरमा रहे हैं कि वबा और बला नमाज के जरिए से खत्म हो जाती है, नमाज पढ़ना शुरू करें। मगर हमारी मुसीबत ये है कि हम जब बीमार होते हैं तो नमाजों में सुस्त हो जाते हैं। हम जब बीमार होते हैं तो पहले सबसे पहले हाथे दिखाई देते हैं, पूछा जाता है बदल में नहीं दिखे आप, जोहर में नहीं दिखे आप, तो कहते हो जरा सर्दी हो गई, जरा खांसी आ गई, फेवर आ गया था मुझे, बुखार आ गया था मुझे। अरे अल्लाह के बंदे और बंदियों, ऐसे मौके पर तो अल्लाह को और याद करना चाहिए। ऐसे मौके पर आप सुस्त हो जा रहे हैं, परेशानी के आलम में तो मजीद हमें अल्लाह को याद करना चाहिए। ऐसे मौके पर तो हम और सुस्त हो जा रहे हैं। ये हमारी मुसीबत है कि हम ऐसे मौके पर नेकियों से दूर हो जा रहे हैं। तो भला वो बीमारी खत्म होगी नहीं, बढ़ेगी वो, क्योंकि हमने अल्लाह से ताल्लुक काट लिया है। मुसीबत से तो अल्लाह से और दूर जाना चाहिए हमें। तो ये हमारा अलमिया है, अफसोस का आलम है कि हमें जहाँ मजीद आगे बढ़ना था इबादत तो आप क्या करें। तो ऐसी सारी मुसीबतों का हल मेरे भाइयों नमाज के अंदर है। इसी तरह से एक अहम चीज जो है वो है तौहीद और नमाज। ये इंसान को हर मुश्किल से बचा देती है, हर मुश्किल। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या आप कहाँ सुनते? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, लगा जिसका कीमत की हिदायतों की बात हो, वो मछली के पेट में क़यामत तक रह जाते हैं। फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, अगर वो तस्बीह बयान करने वाले ना हो, वो तस्बीह ने लिखा अगर वो नमाज पढ़ने वाले ना हो, अगर वो नमाज पढ़ने वाले ना होते तो वो क़यामत तक मछली के पेट में ही रह जाते। नमाज काम आ गई कि अल्लाह ताला ने उन्हें मछली के पेट से निकाल करके जमीन पर ला करके उगलने के लिए कह दिया, जमीन पर फिर से उन्हें ला दिया। कभी ऐसा हुआ कि जो मछली के पेट में चला गया फिर वापस आ गया?
لولا انه كان من المصلين، اگر وہ نمازی نہ ہوتے تو مسئلے انہیں ادھرتی نہیں. نمازی تھے ان کی وجہ سے مسئلے نے انہیں چھوڑ دیا ورنہ قیامت تک اسی میں رہ جاتے. تو توحید بھی ہے، نماز بھی ہے، اس کی وجہ سے ہر مصیبت سے انسان بنتا ہے. لہٰذا میرے بھائیوں گزارش یہی ہے آپ سب سے کہ ہر مصیبت کا حل نماز، ہر مسئلے کا، ہر پریشانی کا حل نماز، وہ دنیاوی ہو اخروی ہو، دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت میں بھی. جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے اللہ رب العالمین نمازیوں کو جنت کے اندر داخلہ عطا کرے گا اور بے نمازیوں کو اللہ رب العالمین جہنم کے اندر داخلہ عطا فرمائے گا. یعنی جنت اور جہنم کا بھی فیصلہ اسی نماز سے، اسی نماز سے. توحید کے بعد سب سے پہلے کیا کرنا، نماز کا ہی حساب کتاب دے گا. اس لیے نمازوں میں سستی نہ کرے، نمازوں کے اندر خضوع اختیار کرے، نمازوں کو وقت پر اور جماعت کے ساتھ ادا کرے، بے نمازی نہ بنے، ہفتے کے نمازی سال کے نمازی نہ بنے. اسی طرح سے نماز کے وقت اپنی مقبولیت کو ختم کرنے کی کوشش کرے. اذان ہو کبھی سے آپ تیاری کر کے مسجد کے اندر آ جائیں، اذان سے پہلے سے تیاری کرتے رہے آپ. اس میں کپڑا بنا کر کی جوش اور سستی نہ کرے. یہ نماز ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے، یہ نماز رب سے ملانے کا ذریعہ ہے، رب سے سرگوشی کرنے کا ذریعہ ہے. یہ نماز ہمیں اللہ رب العالمین سے تعلق قائم کراتی ہے. یہی نماز ہے جو کافر اور مومن کے درمیان فرق کرانے والی ہے. ہر مصیبت اور پریشانی کا ہر نماز ہے. لہٰذا ہم تمام کو چاہیے اس کی پابندی کریں. اللہ رب العالمین ہم تمام کو ہمیشہ نمازی بنائے، چند وقتہ نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے والا بنائے، خضوع کے ساتھ ادا کرنے والا بنائے، اخلاص اور للہیت کے ساتھ ادا کرنے والا بنائے. ان کے حقوق اور اس کے جو تقاضے ہیں ان تمام تقاضوں کو ادا کرتے ہوئے نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. نبی کے طریقے پر نماز کو ادا کرنے والا بنائے. رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سب سے دنیا میں زندہ ایمان اور ایمان کی حالت میں زندہ جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بھی عطا فرما. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خيرا. بارک اللہ باتیں جو بہت قیمتی ہیں لیکن بس عمل کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے